اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، مت کہو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں مردہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ کیوں فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، مت گمان کرو، مت سمجھو کیا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ واضح دو آیاتیں ہیں جن میں اللہ حکم دے رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، آپ پہلی آیت کہہ رہی ہے زبان پہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ مردہ ہے، زبان پہ بول نہیں سکتے۔ پہلا مرحلہ بولنے کا ہوتا ہے نا، چلو سمجھنا نہ سمجھنا بعد کا مرحلہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، تم اپنے زبان پہ یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ شعور کا تعلق ایک حقیقت سے ہوتا ہے۔ تو دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت سمجھو، یہاں بولنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پہلی آیت میں کہہ نہیں سکتے کہ مردہ ہیں، لیکن دوسری آیت کہہ رہی ہے نا کہ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے، بولنا تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں، مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی طرف سے انہیں یرزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت ہے شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے خطبہ اول میں عرض کیا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے مدینے کا چھوڑنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میں نانے کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ بہت سے مرتبہ نانے کی قبر پہ گئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں 3 مرتبہ سب علماء نے لکھا ہے، یعنی نانے کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بھائی حسن کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ماں زہرا کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اتنا بہت بیٹے کی قربانی دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی قربانی دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں قربان کر دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے قربانیاں دی ہیں، لیکن صرف ایک میں 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں، وہ اشعار جس وقت مولا کی شہادت ہو گئی، خیام کو آگ لگا دی گئی، لوٹنے والے لوٹ کر چلے گئے، حتیٰ کہ سید سجاد کے نیچے جو چمڑے کا بستر تھا بیماری کی حالت میں اس طرح کھینچا گیا
کہ میرے آقا امام زین العابدین منہ کے بل زمین پہ گرے۔ بی بی زینب روایت کرتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، لوٹنے والے آئے نا، نیزے کی انی سے چادریں اتار رہے تھے، اور ایک ظالم میرے قریب آیا اور رو بھی رہا تھا اور لوٹ بھی رہا تھا۔ بیوی نے سوال کیا، یا عدو اللہ ما یبکی کا، اے دشمن خدا تو روتا کیوں ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے آپ کی مظلومیت کو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ بیوی نے فرمایا پھر اتنا ترس آتا ہے تو ہمیں نہ لوٹ۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ یہ حالت ہے، خیمے جل چکے اور بچوں کو تلاش کر رہی ہیں علی کی بیٹیاں۔ دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی۔ ایک مجتہد نے اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، تلاش کر رہی ہیں، وہاں پہ پہنچی جہاں پتھروں اور تیروں اور تلواروں کا ڈھیر تھا۔ دیکھا ہے جناب سکینہ اپنے بابے کے کٹے ہوئے گلے پہ منہ رکھ کر گریہ کر رہی ہیں، بابا ہماری چادریں لٹ چکی ہیں، بابا مجھے شمر نے تماچے مارے۔ جناب زینب جس وقت پہنچی ہے نا، اتنا کہا بیٹی اٹھو۔ جناب سکینہ عرض کرتی ہیں پھوپھی جان میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ جناب زینب فرمائے امتو کے مثلو کے، تیری پھوپھی بھی تیری مثل ہے۔ بیٹی ذرا اتنا تو بتا دے، جسم کو میت کو پہچان کیا جاتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے سر سے، اور تیرے بابے کا سر تو ساتھ نہیں تھا، تجھے کیسے پتہ چلا ہے یہ تیرے بابے کا لاشا ہے؟ عزادارو جناب سکینہ عرض کرتی ہیں میں آواز دے رہی تھی، بابا مجھے آواز دو، بابا مجھے آواز دو، کہاں ہو؟ یہاں سے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، یا بنتا الیہ، اے بنتا، اے میری بیٹی یہاں پہ ہو۔ تو یہی پیغام جو مولا امام حسین نے دیا ہے، اصل پیغام، اور سر قلم ہو چکا ہے کٹے ہوئے گلے سے۔ مولا نے جو وصیت کی ہے نا، اس کی راویہ جناب سکینہ ہے، اس کی راویہ جناب سکینہ ہے، اور وہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، سر ساتھ نہیں تھا، کٹے ہوئے گلے سے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے۔ ہاں بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ ہاں پھوپھی جان ایک پیغام دیا ہے، وہ اشعار کی صورت میں، تو یہ ہے، فرمایا ہے اپنے شیعوں کے نام پہ، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اے میری بیٹی سکینہ ہمارے شیعوں تک ایک پیغام پہنچا دینا، ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی۔ تو فرمایا تو جب پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لے، اے ہمارے شیعو جس وقت ٹھنڈا پانی پیو نا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، جب کسی شہید کا تذکرہ سنو، جب کسی مسافر کا تذکرہ سنو، میرے اوپر چند آنسو بہا لینا۔ وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِی، مولا نے فرمایا میں وہ رسول اللہ کا نواسہ ہوں جسے بغیر جرم کے قتل کیا گیا ہے۔ وَبِجُرْدِ الْخَيْلِ بَعْدَ الْقَتْلِ سَحَقُونِی، اور فقط قتل نہیں کیا گیا، میرے قتل کے بعد میری لاش کو پامال کیا گیا ہے۔ وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ الرَّسُولِ الثَّقَلَيْنِ يَا لَزُرٍ وَمُصَابٍ حَدَّ أَرْكَانِ الْجُحُونِ، ان پر ویل ہو کہ انہوں نے رسول ثقلین کے دل کو زخمی کیا۔ یا لَزُرٍ، کتنی زبردست مصیبت ہے کہ جس نے عالم ارکان عالم کو منہدم کر ڈالا ہے۔ یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، تو فرمایا اے شیعو تم کاش کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں بچے کو پانی کے لیے لے گیا تھا، وَسَقَوْهُ سَحْمَ بَغْيٍ عِوَضِ الْمَاءِ الْمُعِينِ، ملائین نے پانی کے بدلے تیر کا نشانہ بنا دیا۔ فَلْعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِیَّتِی فِی کُلِّ حِینٍ،
اے میرے شیعو جتنا کر سکو کہ ہر وقت ان پر لعنت بھیجو، اور جنہوں نے مولا پہ ظلم کیا، جنہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان سب پہ لعنت بھیجو، آپ بھی لعنت بھیجیں بے شمار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔